وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے لے کر 144 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان المنافقین بلا شبہ منافق، ان المنافقین بلا شبہ منافق، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو، اللہ اللہ کو، وہو اور وہ بھی، وہو اور وہ بھی، خادعوہم انہیں دھوکہ دے گا، خادعوہم انہیں دھوکہ دے گا، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ نماز کے لیے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی سے، کسالہ سستی سے، کسالہ جمع اس کا واحد کسلان ہونا ہے، کسی کام میں سستی کرنے کو کسل کہتے ہیں، یعنی منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور بددلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بددلی اور سستی کے ساتھ۔ وجہ ظاہر ہے کہ نہ ان کا ایمان پختہ ہے اور نہ انہیں نماز کی افادیت پر یقین ہے۔ وہ تو محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تاکہ ان کا نفاق نہ ظاہر ہونے پائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن منافقین کا ذکر کیا گیا وہ اعتقادی منافق ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں، مگر سستی تو بعض اوقات مخلص مومن سے بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی بیمار ہو یا بھاری جسم والا آدمی ہو تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں دقت پیش آتی ہے، فرمایا یہاں پر ایسا شخص مراد نہیں بلکہ وہ اعتقادی منافق مراد ہے جو دیدہ و دانستہ نماز میں سستی کا اظہار کرتا ہے۔ یراؤون وہ دکھاتے ہیں، یراؤون وہ دکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، الناس لوگوں کو۔ فرمایا منافق کی نماز محض یہ ہے کہ یراؤون الناس وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں کہ دیکھ لو ہم نمازی ہیں، لہذا ہمارے ایمان پر شبہ نہ کیا جائے، حالانکہ نماز جیسی عظیم عبادت پر تو ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے، یہ تو ان پر بوجھ ہے۔ ولا اور نہیں، ولا اور نہیں، یذکرون وہ یاد کرتے ہیں، یذکرون وہ یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، اللہ اللہ کو۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو برائے نام ان میں خلوص محبت کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ اس آیت میں منافقوں کی 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نمبر 2 نماز کو بددلی سے ادا کرتے ہیں، نمبر 3 محض ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی بہت تھوڑا سا۔ منافق کا مطلب ہے کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جبکہ یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، دل سے یہ اللہ کو نہ مانتے تھے۔ ان کی کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان کی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ ممکن نہیں بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرا نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، اس وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری تھا۔ پکے مسلمان شوق سے آتے، دل لگا کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے،
جبکہ یہ لوگ بھاگوں بھاگ آتے اور بے دلی سے نماز پڑھتے اور بھاگ جاتے۔ ان کی نماز میں خلوص اور توجہ بالکل دکھائی نہ دیتی، بلکہ یہ صرف حاضری لگوانے اور دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ تیسرا، اللہ کا ذکر برائے نام کرتے تھے، جبکہ سچے مسلمان نماز کے بعد ہی مسجد میں بیٹھ کر ذکر و فکر کرتے تھے، اور یہ منافقین ہر وقت اس پریشانی اور تکلیف میں دکھائی دیتے ہیں کہ واقعی یہ لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ دل سے ایمان نہ لاتے اور کھل کر کفر بھی نہ کرتے، یعنی ان کا آدھے تیتر آدھے بٹیر والا حساب تھا۔ انہوں نے خود جان بوجھ کر اپنا یہ حال بنایا ہوا تھا۔ ہدایت کو دیکھ کر بھی ہدایت کی راہ دل سے اختیار نہ کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ہدایت کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو خود ہدایت پانا نہ چاہے اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جا سکتی، یعنی ضمیر کی آواز کا ساتھ نہ دینا انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس کی مثال یوں دیکھی جا سکتی ہے کہ ماں بچہ کو بار بار بلکہ بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے کے نقصانات بتاتی ہے اور سچ بولنے کے فائدے بتاتی ہے، کہانیاں سناتی ہے، لوگوں کی مثالیں دیتی ہے۔ بچہ سمجھ تو جاتا ہے مگر ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ماں کی بات نہیں مانتا، تو اس پر ضد ہو کر ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی کہتی ہے، اچھا تم جا جہنم میں، اب میں تمہیں جھوٹ بولنے سے ہرگز منع نہیں کروں گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آ چکا ہے کہ برے انسان کے لیے برے راہ سے آسان کر دیے جاتے ہیں اور اچھے انسان کے لیے اچھے راہ سے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے انسان کے سامنے اچھے اور برے راہ سے کھول کر رکھ دی ہیں اور اختیار انسان کو دے دی ہے۔ اللہ رب العزت کا علم اتنا زبردست ہے کہ اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کون بندہ نیکی اختیار کرے گا اور کون سا بندہ غلط راستوں پر چلے گا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین متردد ہے، مذبذبین متردد ہے، مذبذب ڈاون ڈول، مضطرب، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں معلق، بینا درمیان، بینا درمیان، ذالکا اس کفر و ایمان کے، ذالکا اس کفر و ایمان کے، لا نہ، لا نہ، الہ اولائی ان کی طرف، الہ اولائی ان کی طرف، ولا اور نہ، ولا اور نہ، الہ اولائی ان کی طرف، الہ اولائی ان کی طرف، یعنی نہ ان کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ، بظاہر مومن اور فی الحقیقت کافر ہے۔ ومن اور جس کو، ومن اور جس کو یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ، یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ، فلن تجد تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، فلن تجد تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ، سبیلا کوئی راہ۔ فرمایا ان منافقین کا حال یہ ہے، مذبذبین بین ذالک اس کے درمیان متردد ہیں، کبھی ان کا جھکاؤ مومنوں کی طرف ہوتا ہے اور کبھی کافروں کی طرف، جون سا پلہ بھاری نظر آتا ہے فوراً ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ بدبخت اس ذہن میں مبتلا ہے کہ وہ دونوں گروہوں میں یکساں مقبول ہیں اور بوقت ضرورت دونوں طرف سے مفاد حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الہ اولائی ولا الہ اولا، در حقیقت یہ لوگ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف اور دونوں اطراف سے محروم ہیں۔ یہ ان کی مزید بدقسمتی ہے کہ بوقت ضرورت انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو خدا تعالیٰ جل شانہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ جب کوئی شخص کفر کا راستہ یا نفاق کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے اسی راستہ پر قائم رہنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے، نولیہ ما تولا، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ جب کفر پر جم گیا تو اللہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرتے رہو، تو فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر کون اسے راہ راست پر لا سکتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گمراہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو بلا وجہ گمراہی کے لیے راستہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، بلکہ تو وہ علیم کل ہے، ہر ایک کی باطنی کیفیت سے خوب واقف ہے اور ہر شخص کی صلاحیت اور فساد کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے وہ ہر شخص کی اصلیت کے مطابق اس کا اپنے پسندیدہ راستہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی شخص کو جبراً گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ خود اس طرف رخ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے غلط راستہ پر پختہ ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا یا ایہا الذین، اے لوگو جو، یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، اولیاء، دوست، من دون، سوائے، من دون، سوائے، المؤمنین، مومنوں کے، المؤمنین، مومنوں کے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ تم ثابت کرو، ان تجعلوا، یہ کہ تم ثابت کرو، للہ، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تم پر، علیکم، تم پر، یعنی اپنے خلاف، سلطانا، حجت، سلطانا، حجت، مبینا، ظاہر، مبینا، ظاہر۔ دلیل اور حجت کو سلطان کہتے ہیں، مبینہ اس کی صفت ہے زبردست حجت، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو دوست بنانا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صریح ناراضگی کا باعث ہے، گویا ایسا کرنا خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے حجت قائم کرنا ہے۔ منافقین کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ منافق تو مفاد حاصل کرنے کے لیے کفار سے دوستی کرتے ہیں تاکہ انہیں عزت حاصل ہو سکے، مگر تم ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ کرو۔ کافروں کے ساتھ دوستی سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ کافروں کے ساتھ دلی دوستانہ ہرگز نہ رکھو۔ یہ حکم نہایت جامع قسم کا ہے جس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومت سے بھی، اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی، یعنی جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی لگانے میں نقصان ہی کا احتمال ہے، اسی طرح اگر کوئی اسلامی یا مسلمان حکومت بھی غیر مسلموں سے دوستی کے روابط قائم کرے گی تو نقصان ہی اٹھائے گی، اور اس کا تجربہ بارہا ہو بھی چکا ہے۔ اور بسا اوقات منافقوں اور غداروں نے ہی جو حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب پر فائز تھے مسلمانوں کی حکومتوں کو ڈبویا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ انسانی ہمدردی، حسن سلوک اور غمخواری جائز ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ایسی دوستی جو انسان کے افکار و نظریات، اخلاق و اطوار اور معاشرت پر اثر انداز ہونے لگے جائز نہیں۔ غیر مسلموں سے ایسی گہری دوستی رکھنا اور اپنی زندگی میں اس کا اثر قبول کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہے جو قیامت میں اس کے خلاف حجت قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو اور جملہ اہل اسلام کو منافقانہ عادتوں اور خصلتوں سے محفوظ و مامون فرمائیں اور ہم کو ایمان صادق اور اسلام کامل نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں ظاہر میں اور باطن میں شریعت اسلامیہ کی کامل پابندی نصیب فرما اور تردد اور تذبذب اور ڈاماڈول ہونے کے فتنہ سے ہماری قلوب کو پاک فرما۔ اے اللہ ہم کو محض نام کا مسلمان نہ رکھیے بلکہ کام کا مسلمان بنا دیجیے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.